بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مفید ٹپس کا ہے، جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصے کو فالو کریں، اور دوسرا حصہ سٹوری کا ہے۔ آج کی یہ سٹوری بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے جو لوگ سٹوری سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصے کو سکپ کر کے دوسرے حصے میں سٹوری سن سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مفید ٹوٹکے۔ نمک اور زیتون کے تیل کو مکس کر کے جسم پر لگائیں، ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود بھی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ جسم کے جس حصہ پر بھی درد ہو، نمک اور زیتون کے تیل کو مکس کر کے لگانے سے فوراً درد غائب ہو جاتا ہے، اور اگلے 5 سالوں تک آپ کو اسی حصے میں درد نہیں ہوگا۔ نمک 10 کھانے کے چمچ اور زیتون کا تیل 20 کھانے کے چمچ لے لیں، اور دونوں اجزاء کو مکس کر کے کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں۔ صبح اٹھتے ہی درد والی جگہ پر لگا لیا کریں، ساری زندگی درد نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے پنڈلی کا درد۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی پنڈلی کے پٹھوں میں درد ہو جاتا ہے، عام طور پر جب عضلات اچانک سکڑ جاتے ہیں، اور یہ درد جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا فوری طور پر علاج زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، نمکول پانی پئیں، اور جتنا ہو سکے پھلوں کا جوس استعمال کریں۔ رنگ صاف اور نشان دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں، اور اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا تیل اور 1 چمچ وٹامن ای کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سوتے وقت پورے بدن پر مل لیا کریں۔ چند دنوں کے استعمال رنگ بھی صاف ہوگا اور داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی سی پیاز کا پانی نکال لیں اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر نہار منہ کھا لیا کریں، سانس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ پرانی خارش اور داد چنبل کا یقینی علاج۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں، اور ہر روز بلا ناغہ پرانی خارش یا داد چنبل کسی بھی قسم کی جلدی بیماری ہو، اس مٹی کو مل لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بہرا پن سے نجات کا ٹوٹکا۔ کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کانوں کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ قبض مولی کا کمال۔ مولی کو بطور سلاد استعمال کرنے سے انتڑیوں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ تیز گرم چائے سے گلے کے کینسر کا خدشہ۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اسی لیے کوئی بھی مشروب یعنی کہ چائے، کافی، دودھ وغیرہ زیادہ گرم نہ پئیں، نیم گرم کر کے پئیں۔ آپ کو اس روٹی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور جوڑوں کے درد، اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، اعصابی کھچاؤ، کھٹے ڈکار، جسم کا بھرنا اور پھولنا، بد ہضمی، تمام امراض بالکل ختم۔ بس یہ روٹی کھا لیں اور کمال دیکھیں۔ مکئی، جوار، باجرہ اور کالا چنا برابر وزن مقدار میں لے کر ان کو پیس لیں اور ان کی روٹی بنا کر سالن کے ساتھ روزانہ کھائیں، یا جیسے آپ چاہیں استعمال کریں۔ چند ہی ہفتوں میں آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے کالے کوئلے کو لے کر دانت پر رگڑنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری۔ بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے شام کو پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھایا کریں، اس سے آپ کو بار بار اور زیادہ پیشاب نہیں آئے گا۔ روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں، اور ناف میں 3 قطرے ڈال لیں۔ زندگی بھر تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دہی کا پانی اور جگر کی صفائی۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ 5 ہفتوں تک فجر اور عصر 2 ٹائم تک آدھا گلاس پئیں۔ یہ ٹوٹکا تو بڑا عجیب ہے، لیکن یہ ہے بڑے کام کا۔
خشک انگور اور نکتا کا پانی روزانہ نہار منہ پئیں۔ اس کا پانی پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور خون کے بہاؤ میں روانی ہوتی ہے اور نظام ہاضمہ درست رہتا ہے۔ نکتا کا پانی خالی پیٹ پینے سے گیس اور بدہضمی سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ خواتین کے لیے اس کا پانی خاص طور پر بہتر رہتا ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اس لیے حاملہ خواتین اس کا پانی پیا کریں، اور جن عورتوں کے بال گرتے ہوں اس کا پانی پئیں۔ اس سے بال مضبوط رہتے ہیں اور بالوں کے گرنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹوٹکے بہت ہی پسند آئے ہوں گے، تو چلیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت اور کالی تھی۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی جل گیا۔ میرا تو دل اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کروائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلی ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آنسو پھوئتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئیں۔ میری اولادیں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی۔ سوا میری اس بدصورت بیٹی اور بیٹے کے میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھی۔ اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، بس تم دعا کر دیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو گئے ہیں۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی۔ اس کے پاس ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے گھر لے آئیں گی۔ بس لڑکا معذور ہے، لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ اگر تم لوگ کرنا چاہتے ہو تو میں کل ہی ان لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی؟ میں نے اس رشتے کو کروانے والی سے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو۔ اگلے دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائے۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے اور نہایت ہی غصے سے کہنے لگا، میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی؟ کیا ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے؟ انہی سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہتے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی، لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بدصورت بیٹی کا نام سائمہ تھا، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بیٹے ارشد پر امریکہ جانے کا بھوت سوار تھا۔ بے حد زور تھا، کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا، میں نے امریکہ جانا ہے،
یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے 1 ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ تب میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا، اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی۔ میرا بیٹا ارشد 1 ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی، تب میری چھوٹی بیٹی سائمہ نے میری بڑی خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک دفعہ پھر میرے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ جب سے ارشد امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کے ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ سائمہ کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کروں اور سائمہ سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے مجھے کہا کہ بہو اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہوتی جاتی ہیں؟ وہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ بس اتنا کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑے زور سے کانپ رہا تھا، بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے؟ میری کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، بس خاموشی کا لباس اوڑھے کئی دن تک کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ ایک اکثر یہ بات نوٹ کرتی کہ میری ساس جب بھی کمرے میں جاتی تو وہ ایک صندوق کھول کر بیٹھی ہوتی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی اور اپنے میاں سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھی جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھی، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ اس دفعہ جب میری ساس کی حالت صبر ہی نہیں رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کہہ کر اپنی نندوں کو اپنے ہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئیں، میرے شوہر کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اسے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے ان کی اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جب میری ساس طبیعت خراب ہوتی تو میری دونوں نندیں اپنی ماں کو ایک ہی بات کہتی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا ہے، اس لیے تو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کی موت کا بھی بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا میں بہت سوچتی ہی رہتی، لیکن مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ میری نندیں آئی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی ہی میں سائمہ کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والے سے میں نے یہ بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کہنے لگی باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، سب کچھ میری بڑی نندوں نے ہی طے کیا۔ کہنے لگی وہ لوگ کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے، اور پھر میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کروانے والی سے کہا کہ تم کس کا رشتہ لے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی باجی نہ جانے یہ لوگ کیوں اتنے بضد تھے کہ ہمیں آج ہی اسی جگہ پر لے چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک پھپھو آئی تھی۔ جیسے ہی میری بدصورت بیٹی سائمہ ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر تعظیم سے استقبال کیا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو ایک دم سے حیران ہو رہی تھی۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے۔ میری بیٹی ہونے والی ساس سامنے آئی۔ کچھ ہی دیر کے لیے وہ بھی مکمل پردے میں ہے۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اسی لیے 1 ماہ کے اندر
شادی کر دی گئی۔ میری اس کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر سہرا دیکھے، لیکن میرا بیٹا اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب ارشد کو جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا، اگر کسی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو یہ دنیا چھوڑ کر دے گا۔ آخر کار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ ایک دن میری بڑی بیٹی گھر آئی اور کہنے لگی، امی ہم سب لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیر زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے بیٹی کو رخصت کیا۔ میری بڑی دونوں بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں گئی تھی۔ میں ان دونوں کی خبر ضرور رکھتی تھی۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ اسلام آباد سے تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا کہ وہ مجھے کہنے لگی، میں نے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہو بہو ارشد بھائی جیسا تھا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھی کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کہہ کر پکارنے لگے تو میں نے بھی توجہ دی۔ وہ واقعی ارشد تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ کیونکہ ارشد تو امریکہ میں ہونا تھا۔ جیسے ہی میں نے سب سنا تو فوراً اسے اپنی ساس کو بتایا۔ وہ کہنے لگی، اس کا وہم ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے ارشد کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، امریکہ جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف اپنا بھائی نظر آ رہا ہے۔ وہ اسی بات پر ہنستے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں پہنچ چکے تھے۔ ایک ہوٹل میں کمرہ بک تھا۔ وہ تو جاتے ہی سب بے حد تھک گئے تھے، اس لیے آرام کی غرض سے جلدی سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کافی تازہ دم تھے۔ میرا داماد کہنے لگا، کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی ابھی کچھ دیر پہلے ہی بھجوائی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشد سے بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے ارشد کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر تک واپس آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ اب کچھ میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی یہی امریکہ میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے تو ارشد ہمیں باہر ہی ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ جب ارشد ہمیں ملا تو میں نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا۔ تب میں ایک دم سے اچھل پڑی کہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ پاکستان میں پہنا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے جب پاکستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو وہ کرو۔ وہ بیچاری میری یہ باتیں سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی تو کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے یہ ساری باتیں نکال دی اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میری نافرمانی کرے یا پھر کچھ ایسا کرے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد میری بیٹی کی کال آ گئی اور کہنے لگی، اماں میں نے یہاں بھی ارشد بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ بڑے ہی خوش لگ رہے تھے، لیکن اماں ان کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ انتہائی بدصورت تھی، اور بھائی اس کے ساتھ اس قدر خوش گپوں میں مصروف تھے جیسے وہ ان کی بیوی ہو۔ ارے کیا اول فول بکے جا رہی ہو، جانتی ہو کہ امریکہ کا کتنا کھلا ماحول ہے، وہاں پر لڑکے لڑکی کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں تھی۔ تم بھی ایسی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میری اس بات کا واقعی ان پر گہرا اثر ہوا تھا۔ کافی دنوں تک مجھے پھر کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر میں نے بھی شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی کہ ارشد شادی کے نام سے اتنا چڑ کیوں جاتا ہے، کہیں کوئی واقعی اسے پسند تو نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگی میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے۔ 45 سال بیت گئے تمہاری صورت کو ترستے ہوئے، صرف ایک دفعہ تجھے آ کر مل جاؤ، بس ایک دفعہ۔ اور ساتھ ہی اماں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ٹیشو سے بار بار آنکھیں صاف کرتی تھی۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو
فون ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ارشد یاد آ رہا ہے، کب سے گیا ہوا ہے، پلٹ کر نہیں آ رہا۔ پتہ بھی ہے کہ دادی کس قدر اداس ہو جاتی ہے۔ اماں جی میں ابھی تو یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ بھی ارشد کو واپس بلائیں اور اسے سمجھائیں، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کہنے لگی ہاں مناؤں گی، وہ جلدی واپس آئے گا تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں ارشد کی وجہ سے واقعی اب بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ اس شام دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ایک پاگل سا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا تم تو عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بڑی خوش ہو، اپنی بدصورت بیٹی کو ایک اونچے گھرانے اور بے حد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو کیا تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئی؟ ارے جا کر اپنی بیٹی کی خبر لو، وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر تو نے ابھی بھی اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا کہ ساری زندگی معافی مانگتے رہ جاؤ گی مگر معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، یہ پاگل سا لڑکا میری بیٹی سسرال والوں کو کیسے جانتا ہے؟ اسے جواب دینے کے لیے ابھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر چلا گیا۔ میں ان سوچوں کے بھنور میں تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ میں بھی تو بڑی جلدی کی تھی، فوراً اماں کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا تو دیکھ کر جان نکل گئی۔ وہ بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالے بیٹھی ہے، ان میں سے کچھ جوڑے نکال کر بار بار دیکھتی ہے، پھر آنکھوں سے لگاتی ہے۔ ان میں ایک تصویر بھی ہے جسے وہ بار بار چومتی ہے۔ اس تصویر سے بار بار معافی مانگتی رہی۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتی ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں میں گزار دیا۔ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ آج یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھی۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کر کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ تم ہی مل آؤ، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ، تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں جانے ہی لگی تھی، اچانک میری دونوں بڑی بیٹیاں گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ امریکہ والی بیٹی بھی واپس آ چکی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ ایک دم سے آ رہی ہے، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے قریب ہی بیٹھ گئی، اور بڑی بیٹی جو کہ امریکہ گئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی امی ارشد نے امریکہ میں شادی کر لی ہے، اس نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں، اب دیکھ لیجئے بھائی نے ہم سب سے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی پر کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آتی؟ ابھی کل رات تو میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلدی پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ فاطمہ میرے منہ کی طرف دیکھتی جا رہی تھی اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اماں آپ مت مانے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی چم ضرور چڑھے گا۔ اپنی بیٹی کی بات پر توجہ نہ دی اور کہا کہ فاطمہ آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، تم سے واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساس کو ایک بار پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گئی۔ میری ساس اور میں گاڑی میں چھوٹی کی جانب سے جا رہے تھے۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اس کے گھر بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ملازم نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیگم ہے، باقی لوگ کچھ دیر کے لیے آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں اندر کی چمک دمک ہی کھو بیٹھی کہ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔
ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی اماں کی نظر ایک دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک خاتون کی تصویر پر جا کر رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی، بہو جلدی سے گھر چلو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی اب بیٹی سے تو مل لیں، لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک خاتون اندرونی کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ جیسے ہی ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ میری وہی بدصورت بیٹی ہے جس کی نفرت ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولی کہ اماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے، آپ بیٹھے کچھ دیر تک، باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر ہی جائیں گے۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں۔ اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے وہاں ہماری بہت ہی خدمت کی گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی کہ نقاب پوش بی بی کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی ہے، یہ اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کیا میں سچ میں سائمہ کی ماں ہوں جس نے کبھی اس کو گلے سے ہی نہیں لگایا۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک اور لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جاتی رہی۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا کہ بھلا ایسے بچے کو کون پیار کرتا ہے۔ وہ نقاب پوش میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں یوں اچھلی جیسے کوئی سانپ میری گود میں پڑ گیا ہو۔ ارے بہن کیا ہوا؟ اپنے خون سے کون بیزار ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری بیٹی 3 ماہ میں کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو یہ آپ دادی بن چکی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ امی جان یہ آپ کا ہی خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارشد کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس سے پوچھوں کہ تم نے یہی منہ کالا کرنا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی، اس نقاب پوش نے پردہ اوپر اٹھایا۔ میری ساس اسے دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ میری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اماں جی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ اسی آسنا میں میری چھوٹی بیٹی سائمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، امی میں تو چھوٹی پھپھو کی ہی بہو بنی ہوں۔ میری ساس یہ سب سن کر صوفے پر ہی گر گئی۔ وہ کچھ بھی نہ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ ماضی کے کھلے دریچوں میں چلی گئی۔ میری ساس بتانے لگی، کئی سال پہلے جب فاخرہ پیدا ہوئی، میری پوری اولادوں میں سے یہ سب سے زیادہ بدصورت تھی، انتہائی کالی کلوٹی۔ ایسی بدصورت لڑکی مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں تھی۔ ہمارے ڈرائیور کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم اپنی اس بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس نے مجھ سے فاخرہ کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ بس پھر ہمارا اس ڈرائیور نے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ اب ساس چپ ہوئی تو میرا بیٹا ارشد بول پڑا، کہنے لگا، پھر میں نے رابطہ کیا اپنی اس پھپھو سے، اور وہ ایسے کہ میری اس پھپھو کی بیٹی جو بالکل اپنی ماں ہی کی شکل اور بدصورت تھی، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لی تھی۔ وہ مجھے بے حد اچھی لگتی تھی، کیونکہ دل تو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ بس میرا دل بھی آ گیا۔ پھر میں دادی کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام اشیاء سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصویریں اور کپڑے دیکھ لیے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اسی لیے مجھے علم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ لوگ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے ان پر اس قدر ظلم کیا تھا۔ اتنے برس قبل دادی خوبصورتی کا معیار آپ نے
محض گورے رنگ کو ہی بنا لیا تھا۔ آپ نے کبھی پھپھو کا حال تک نہیں پوچھا۔ پھر جب میں نے شادی کر لی تو میری چھوٹی بہن کے لیے پھپھو نے مجھ سے بات کی۔ میں نے اس رشتے والی کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی کی شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو گئی اور وہ آج بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ آج میرے بیٹے نے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ میری نندیں اور ساس ایک دوسرے سے لپٹ گئی اور نہ جانے